بسم اللہ الرحمن الرحیم. urdumanzil.com سے میں ہوں سبیحہ صبا. اشرف شاد صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. بہت اہم شخصیت، بہت بڑے لکھاری. آپ کی 14 کتابیں آ چکی ہیں. بہت صحافت پہ کام ہے آپ کا، اور ضخیم ناول لکھے ہیں جو ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور بہت ٹائم لیتا ہے. وہ انہوں نے 5 ناول لکھے ہیں، کوئی اپنی صحافتی کتابیں، 14 مجموعی طور پہ آپ کی کتابیں آ چکی ہیں اور کچھ اور آنے والی ہیں. اور شاعر بہت اچھے ہیں، بہت اچھا ترنم ہے. تو ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آسٹریلیا سے اس وقت تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بہت سفر میں رہے زندگی میں زیادہ تر. جی ہاں، وہ سفر کا جو ایک پچھلا حصہ تھا تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہے متحدہ عرب امارات میں آپ اور ہمارے سر جعفری صاحب کے ساتھ بھی کئی سال وہاں بہت اچھے گزرے. وہاں کے ادبی ماحول وہاں کا ایک بہت اچھا بنا ہوتا. اور مجھے بڑی مطلب حیرت ہو رہی ہے کہ آپ بھی خاصی سفر میں رہی، بلکہ آپ نے وہاں سے بدل کر اب پھر یہاں واپس اپنے وطن آ کر یہاں پر آپ رہ رہی ہیں. لیکن آپ نے وہاں جو یہ اردو منزل کا جو سفر شروع کی تھی، میرا خیال ہے کہ اس کو 10-15 سال تو زیادہ ہو گئے، 2001 میں. اور میں کم از کم جو مجھے اسی زمانے میں، بلکہ آپ نے میرا جو پہلا ناول تھا بے وطن، بہت اچھا آپ نے اردو منزل پر آپ نے اس کے بارے میں پروگرام بھی کیا تھا. تو مجھے بڑی میں نے ابھی پروگرام بہت برسوں کے بعد دیکھا کتاب کے تبصرہ، کیونکہ مجھے معلوم کرنا تھا کہ آپ کے بارے میں مجھے معلوم کرنا تھا، تو سے میں نے تلاش کیا. ابھی تو وہ مجھے مبارکباد دینی چاہیے آپ کو کہ اتنی طویل سفر آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ اس کا اردو منزل کو آپ نے قائم رکھا اور آپ اس کو جاری رکھے ہوئے. بڑی بات ہے. لوگ عموماً بیچ میں تھک پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے چلے ریٹائرمنٹ کا زمانہ ہے، لیکن آپ اس کو اپنی مرضی سے اپنا ٹائم پھر اچھا گزر جاتا ہے. دیکھیے ویسے اس طرح سے ملاقات نہیں ہوتی، ہر کوئی مصروف ہوتا ہے. لیکن اب مجھے بہت سے بیرون ملک والے لوگ بھی اطلاع دے دیتے ہیں ان باکس میں کہ ہم آ رہے ہیں، یہ جو بھی ہے، تو رابطہ ہو جاتا ہے اس طرح. تو اور ہمارا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے. بچے تو چلے گئے، اڑ گئے، اب تو مطلب اب اپنے جاب میں دوسرے ملکوں میں ہے نا، تو پھر ہم کیا کریں یہاں پہ. پاکستان میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں مشکل ہے. دیکھیے وہاں آپ جب کر رہی تھیں آپ UAE میں، متحدہ عرب امارات میں، تو وہاں پر ایک ماحول تھا، ایک چھوٹا سا، سب لوگ ایک جمع تھے، ملتے جلتے تھے ایک دوسرے سے، سب کا ایک دوسرے سے نشستیں ہوتی تھیں، مشاہدے ہوتے تھے. پاکستان میں تو بہت پھیلاؤ ہے، اتنا پھیلاؤ ہے. اور مجھے یاد ہے ابھی 1-2 نشستیں وہاں میرے گھر پر بھی علائم میں ہوئے. ایک 12-15 شاعر ہوتے تھے اچھے جمے ہوئے، 15-16 شاعر ٹھیک ٹھاک شروع ہوتی تھی. یہاں پر تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنے ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں شاید، اس کے باوجود بھی یہاں پر میرا خیال ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں. یہ بڑی جگہ ہے نا، یہ ہونا ہی چاہیے سینکڑوں میں، کیونکہ اگر ورنہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کون سا آسان ہے. اس قدر دیر لگ جاتی ہے بعض دفعہ رش کی وجہ سے. وہاں کی فضا کی ہم بات کر رہے تھے تو کافی اچھا تھا. ہم لوگ بھی کافی ادھک پروگرام سے کے ساتھ تو بہت پہلے سے کرواتے تھے. اور ایک آپ جشن میں بھی تشریف لائے تھے. آپ نے تو وہاں کئی وہاں پر جشن جو ہے وہ کیے ہیں وہاں پر کئی لوگ. تو ایوب خان کا جب کیا تھا تو وہ بہت کہتے کہ آپ کے دوست ہیں. وہ ایوب خان میرے کو 40-50 سال کو آیا دوست ہیں. جی جی جی، تو ان کا بھی کیا تھا. پروین کا تو یہ یہاں پہ اچھا رہتا، وہاں پہ فضا بہت اچھی تھی. اور آپ کے ساتھ آپ کی بیگم بھی بہت ساتھ دیتی تھی. تو وہ آپ کے نہیں آئی، ساتھ نہیں آئی آپ کے؟ نہیں، وہ وہی سڈنی میں، اصل میں وہ تو پروفیسر ہے، یونیورسٹی میں پڑھاتی ہے. تو وہ آج کل تو بس اسی میں مصروف ہے، ورنہ آنا تھا انہیں. تو پھر انہیں کہیں باہر بھی جانا ہے کسی کانفرنس میں، تو وہ اس دفعہ نہیں آ سکی. لیکن ماشاء اللہ جاتی رہتی ہیں، پہلے بھی جا رہی تھی، میں نے ایک انٹرویو میں دیکھا تھا. تو آپ کچھ شروع سے سنائیں کیسے آپ نے یہ سفر شروع کیا، کیسے چلے؟ تھوڑا لوگوں کو ریسرچ جو کرتے ہیں ان کے کام آئے گا کبھی. بس بڑا طویل سفر ہے، سفر ہی سفر ہے. تو وہ تو خیر شروع میں طالب علم کا زمانہ تو ظاہر جس طرح ہوتا ہے
شاعری سے ادب سے مختلف. کراچی میں شروع کیا؟ جی کراچی میں, بالکل کراچی میں رہا. میں میٹرک تک پڑھا ہوں کیبل پور میں. ہم کچھ سال چلے گئے تھے وہاں پنجاب, تو جو اٹک شہر ہے کیبل پور, وہاں میں وہاں پر میٹرک تک وہاں پڑھا. اچھا. پھر میٹرک کیا یہاں کراچی آ کر کیا, پھر یہیں کراچی میں میں نے سب کالج کی یونیورسٹی کی, یہیں پہ تمام جو ہے وہ سرگرمیاں رہی, ادبی سرگرمیاں بھی رہی ہماری کافی, شہری والی بھی, جو ایک کالج کے زمانے کا ایک شوق ہوتا ہے تو تھا. بنیادی طور پہ آپ صحافی ہیں؟ میں بالکل, میں نے اپنی یہاں تعلیم ختم کر کے جو صحافت شروع کی, تو میرا سمجھیے کہ میں نے کسی اور چیز میں پھر کبھی, اور صحافت ہی کی وجہ سے میرا ادبی جو ہے سفر رک گیا تھا. اچھا. دو چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں, ادب کے ساتھ صحافت کے ساتھ ادب کرنا ذرا, کیونکہ صحافت ایک بہت ایک کل وقتی کام ہے, اور تو ادب بھی جس طرح کا آپ لکھتے ہیں وہ بھی کل وقتی کام ہے. تو وہ میں نے تو پھر یہ کہ آپ صحافت میں بھی آپ لکھتے ہی ہیں, آپ کو دوسری طرح کی چیزیں, آپ خبریں لکھ رہے ہیں آپ, اور تو وہ پھر جی کہتا ہے. پھر ہم نے صحافت کی بھی بالکل اس طرح کہ ہم بالکل تن من دھن کے ساتھ, یعنی ہم 24 گھنٹے صحافت, یعنی صحافت ہمارا صرف نوکری کے ذریعے روزگار نہیں تھی ہمارا ایک یہ کہ وہ اس کو مشن بھی تھا, اس میں ہمارا ایک شوق بھی تھا ہمارا ایک, تو سب چیزیں ہماری بالکل. نہیں تو یہ چیزیں جب آپ پوری تندہی سے کام کرتے ہیں تو اس کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے, آپ کی پہچان ہوتی ہے آپ کا. بہت جلدی ہم نے اپنی صحافت میں ہم نے ایک اپنا مقام بنایا. پھر یہ کہ میں نے تعلیم بھی صحافت کی اچھی, میں جب مشرق میں تھا, مشرق میں میں نے کافی سال کام کیے, میں رپورٹر تھا, تو ہمیں ایک اسکالرشپ ہمیں صحافت کی اعلیٰ تعلیم کی سمجھیے کہ وہ ہمیں ملی یورپ میں. تو میں 1 سال بھی تقریباً یورپ میں جا کے گزارا, پڑھا ہوں صحافت کی تربیت لی, تو وہ ایک بڑا, اس سے بڑا فرق پڑا, پورے ذہن کے دریچے بہت سے مزید کھل جاتے ہیں یہاں آنے کے بعد. کیونکہ ہماری صحافت جو ہے بہرحال تھوڑی سی ایک ذرا پیچھے تھی جو ترقی یافتہ دنیا کے مقابلے میں. تو جب میں واپس آیا تو پھر وہ دل نہیں لگا اخباروں میں جہاں میں کام کرتا تھا, تو پھر میں نے ایک اپنا اشاعتی ادارہ کھولا. ہمارا ایک رسالہ تھا محبوب شام صاحب کے ساتھ, ہم نے معیار نکالا تھا, معیار جو بہت مشہور رہا اپنے زمانے کے, اور اسی سے ہم نے کچھ زمانے ماشاء اللہ لگ گیا ضیاء صاحب کا, تو ان سے ہماری سمجھیے کہ ہم نے ماشاء اللہ کے خلاف جو ہے وہ اسٹینڈ لے لیا. تو وہ پھر کافی اس میں ہمارے اخبار رسالے بند ہوئے, 4 رسالے بند ہوئے, پھر ہم بھی بند ہو گئے, جیل کاٹی وہاں پہ 3-4 مہینے ہم جو ہے وہ مہمان رہے سرکاری. اس کے بعد نکلے تو پھر وہ بڑا مشکل تھا کیونکہ اخبار رسالے سب بند تھے, پریس تھا ہمارا وہ بھی بند تھا, اور کوئی اور نوکری دینے کو تیار نہیں تھا کہ بھائی یہ تو جو ہے بڑے, یہ لوگ تو انفرادی ساتھی ہیں, ہم کو بھی خراب کریں گے. تو پھر میں اس وقت 1980 میں چلا گیا تھا پاکستان سے چھوڑ کے, جسے کہتے ہیں نا خود ساختہ جلاوطنی, سیلف اسٹائل ایگزائل. تو میں نیو یارک امریکہ میں رہا 3-4 سال, وہاں سے پھر بحرین آ گیا. میری وائف جو ہے وہ اکیڈمک سائنٹسٹ ہے, پروفیسر ہے, تو وہ وہاں بحرین یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی. تو میں پھر وہاں سے امریکہ سے واپس بحرین آ گیا. بحرین میں بہت سال, پھر میں کویت چلا گیا. میں جس اخبار میں کام کرتا تھا بحرین کے, وہ اخبار بند ہو گیا. تو وہ پھر کویت میں ایک اخبار نکلتا ہے, آج بھی نکلتا ہے, بڑا اخبار ہے, عرب ٹائمز ڈیلی روزنامہ. تو وہاں مجھے اس کے لیے عرب نیوز جدہ سے نکلتا ہے. یہ عرب ٹائمز ہے جو کہ کویت سے نکلتا ہے, اس کا ایک اردو سیکشن بھی ہے. میں اس کا ایڈیٹر ہوا, تو میں کوئی تقریباً 3 سال رہا میں, اور اس کو بڑا اچھا اس کو پھر یہ پہنچایا, بہت اس کے اس کو پڑھایا, اس کے صفحات زیادہ کیے. پھر میں پاکستان اس زمانے میں بہت آتا تھا. اسی زمانے میں نے ضیاء الحق جنہوں نے جیل میں بھی ڈالا تھا, میں ان کا مہمان ہوا, ان کا جا کے انٹرویو کیا میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے. بڑا لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی آپ ان کا بھائی وہ عرب ٹائمز کویت سے آیا ہوا تھا, یا پاکستان کے اخبار کا دیکھیں. تو ان کا انٹرویو کیا, بے نظیر بہت انٹرویو کیا میں نے, بے نظیر کا انٹرویو کیا. لیکن پھر 89 میں ہم چلے گئے, ہمیں انویٹیشن ہو گئی تھی ہماری, تو ہم پھر آسٹریلیا چلے گئے. بچے بڑے ہو رہے تھے, ان کی تعلیم کے مسائل تھے. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ خلیج میں جو ہے وہ تعلیم, بچے جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر ان کی تعلیم کے مسائل کیسے ہوتے ہیں.
جب آپ کی الوداعی تقریب تھی اس میں بھی ہم شامل. مجھے یاد ہے بالکل یاد ہے کہ الوداعی بڑی تقریب تھی. اس میں ہم نے پھر اس وقت میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ کی. جی اچھا بڑی اچھی تقریب تھی. سب نے آپ کو بہت اچھے طریقے سے رخصت کیا تھا اور بڑا مزہ آیا تھا. ہم بھی گئے تھے اس میں. ایکچولی وہاں بھی آپ ماشاءاللہ یہ کام جو ہے ہم اس کا لکھنے پڑھنے کا ادب کا. اچھا ابھی یہ کب سے شروع کیا آپ نے؟ ناول نگاری ساتھ ساتھ چل رہی تھی؟ وہ میں نہیں بالکل نہیں چل رہی تھی ساتھ ساتھ. میں جب میں آسٹریلیا گیا تو آسٹریلیا میں جو ابتدائی مشکلات ہوتی ہیں ملازمت کے بارے میں اس میں کوئی نہیں ملی تھی تو میں یونیورسٹی میں داخل ہو گیا. اچھا. میں نے وہاں پر ماسٹرز کیا اور میں پی ایچ ڈی شروع کی میں نے کر لی وہاں. تو وہ پھر نوکری ووکری مل گئی اچھی. پھر میں وہاں کی جو ایک بڑا ادارہ ہے گورنمنٹ کا ہی ہے ریڈیو ٹیلی ویژن کا, اس کی اردو سروس کا میں ہیڈ ہو گیا. میں تو 15 سال میں نے جب تک میں پھر یو اے آیا ہوں تو اس کے جب میں نے ریٹائرمنٹ لی مطلب میں وہ 15 سال میں وہاں تو آسٹریلیا کی وہاں پر ریڈیو آسٹریلیا کی اردو سروس کا میں ہیڈ رہا. اور اسی زمانے میں پھر میں نے اچھا میرا پھر جب یہ پی ایچ ڈی میں نے کر رہا تھا وہ چھوڑ دی بیچ میں. میں نے اس کے کچھ میرے صحت کے مسائل تھے جس کی وجہ سے میں وہ کنٹینیو نہیں کر سکا. تو میں نے ناول شروع کیا لکھا, بلکہ میں ہاسپٹل میں تھا, میرا آپریشن ہوا ہارٹ کا, تو میں نے وہیں ہاسپٹل بیڈ میں ہی میرے فارغ وقت میں وہیں میں نے یہ بے وطن جو ہے وہاں لکھنا شروع کی تھی. تو وہ پھر اچھا شاعری میری 96 میں شاعری سب سے میری پہلی 14 جیسا آپ نے بتایا 14-15 کتابیں تو آ چکی ہیں چھپ چکی ہے, لیکن پہلی کتاب میری جو تھی وہ شاعری کی تھی نصاب کے نام سے جو 1996 میں. اچھا. اس کی یہاں بڑی اچھی تقریب ہوئی یہاں کراچی میں بھی اور اس کے بعد سڈنی میں بھی. میں نے جو کتاب دیکھی تھی اس میں چھوٹی بہن کی بڑی خوبصورت شاعری. جی ہاں روحانی شاعری. میرا تو مزاج غزل اچھی غزلیں. تو ہم پہلے یہ اور باتیں کرنے سے پہلے کچھ غزل یہ جو میرا یہ جو نصاب تھا اچھا اس کی نصاب رکھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میرا ایک شعر بہت مشہور ہوا تھا میرے کالج کے زمانے کا. ریڈیو پر ایک مشاعرہ جشن طلبہ ہوتا تھا, اس میں نے غزل پڑھی تھی, اس میں انعام بھی ملا تھا. تو اس کا ایک شعر تھا جو بہت مشہور ہوا, آج تک لوگ جو ہے اسے دہراتے ہیں کہ مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں مضمون خاص ہوں. کیا کیا مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں مضمون خاص ہوں, مانا تیرے نصاب میں شامل نہیں ہوں میں. وہ بس یہ شعر کافرہ تو اسی شعر کی حصے میں نے بھی نصاب لے کر وہ کتاب جو ہے اس کا نام لکھا تھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے پھر ناول بے وطن 1997 میں آیا. شعر ترنم سے میں چند شعر ہاں ایک سنا تھا چھوٹی بہن کی جو آپ نے سنی ہوگی شاید وہاں میں نے پڑھی تھی آپ کی کتاب. جی تو وہ اس کے چند شعر ہیں. ترنم تو اب رہا نہیں, عمر ایسی ہو گئی ہے. نہیں کیا جب جو زمانہ تھا ترنم کا وہ اچھا زمانہ تھا. تو وہ چھوٹی سی بہت سادہ سی غزل ہے کہ سانس اٹکی ہوئی رہ گئی, سانس اٹکی ہوئی رہ گئی, سانس اٹکی ہوئی رہ گئی, عشق میں کچھ کمی کچھ کمی رہ گئی اور ہنس دیے ہم بچھڑ کے مگر آنکھ میں کچھ نمی رہ گئی. ہنس دیے ہم بچھڑ کے مگر آنکھ میں کچھ نمی رہ گئی. اور ایک شعر دیکھیے کہ ارشاد
عمر کے ہر ہنسی موڑ پر، کیا کہنا، عمر کے ہر ہنسی موڑ پر، عمر کے ہر ہنسی موڑ پر زندگی سوچتی بھائی واہ، زندگی سوچتی رہتی، دوستوں نے کیے وہ کرم، دوستوں نے کیے وہ کرم، دشمنی دیکھتی کیا کہتے ہیں، واہ واہ واہ، پھر سنائی، واہ 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 دوستوں نے واہ، کیے وہ کرم، دوستوں نے کیے وہ کرم، دشمنی دشمنی دیکھتی بات رہے، اچھے، واہ واہ واہ، اور شاد آئی سحر کو مگر روشنی کی کمی رہے، بات اچھے، واہ کیا واہ، سانس کی بس وہ اسی طرح پرانی غزلیں کافی، یہ میرا خیال ہے بحرین کے زمانے کی ہے، جی بحرین میں تھا اس وقت کی غزلیں. اب وہ تو ہوتا یہ تھا جب کالج میں تھے مشاعرہ پڑھتے تھے تب تو انہوں نے بہت طرح کے پڑھ رہے ہوتے تھے، جب ہم یو اے میں بھی تھے تو اس وقت بھی آواز اس طرح تھوڑی سی فرق پڑ گیا، پڑ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ جب عمر میں برکت پڑتی ہے تو کچھ نہ ہر چیز کچھ جب آپ کے گھٹنے کمزور ہونے لگتے ہیں تو آپ کے یہ جو ووکل کارڈز ہیں یہ بھی تھوڑے سے کمزور ہو جاتے ہیں. یہ تو اللہ کی شکر کرنا چاہیے. تو بس اس طرح تھا شاعری کا سفر، تو خیر اسی طرح چلتا رہا. لیکن جب میں نے یہ شروع کیا یہ لکھنی ناول بے وطن، میں نے کوئی 95 میں شروع کی تھی اور یہ 97 میں چلی یہاں شاعری. کراچی میں بہت اچھا اس کا پڑا، ہمارے شعبہ صدیقی صاحب بڑے اچھے رائے لوگوں نے دے رکھے. جی ہاں، کافی سارے اچھے جو لوگ، اور آپ نے بھی بڑی اس کو جزیات سے جہاں رہے اس کو پوری طور پہ پر تاری کر کے ایک ادبی رنگ دے کے جو ناول ہیں آپ کے ایسے نہیں ہے کہ اخبار نویس تھے تو اخباری انداز نہیں، وہ اخبار کی صحافت میں آتی ہے، اس میں ادبی چاشنی ہے جو بھی ہے. میں نے جو بھی پڑھا آپ کا تو آپ کے ایک پتہ ہے کہ یہ سیاسی ٹائپ کا نام ہے. جی ہاں، یہ بے وطن جو تھی. اچھا ہوا یہ کہ بے وطن کو پھر میں تو آسٹریلیا میں رہتا تھا، یہاں کے جو معاملات ہیں ادبی جو بھی ہے ان سے میرا زیادہ کوئی تعلق تھا بھی نہیں. لیکن وہ کسی طرح وہاں میرے ایک دوست ہیں یہاں شمسی صاحب، تو وہ شمسی صاحب نے وہ بے وطن یہاں چھاپی تھی. شمسی صاحب جو ہے مشہور تھے، انہوں نے فلمیں بنائی بڑی مشہور، آئینہ ان کی فلم تھی بہت مشہور رہی. بیمبینو سینما انہوں نے خریدا تھا زرداری سے، بیمبینو کے مالک تھے. میرے بہت اسکول کے زمانے کے دوست تھے اور بہت ہی قریبی بھائیوں کی طرح تھے. تو وہ میرے پبلشر بن کے انہوں نے میری کتاب بھی بے وطن چھاپی. تو انہوں نے وہ کتاب اس زمانے میں یہ جو ہے آپ کی اکیڈمی آف لیٹرس پاکستان اکیڈمی آف لیٹرس نے بہت بڑے پیمانے پہ اس کا انعامات کا اعلان کیا تھا دینے کا، کیونکہ انہوں نواز شریف پرائم منسٹر تھے اور نذیر ناجی ان کے بڑے قریبی تھے، وہ اس کے چیئرمین ہو گئے تھے. تو انہوں نے بہت یعنی بڑی فنڈنگ کے ساتھ اور تو وہ اس میں بے وطن بھی میری جمع کرا دی تھی اور شمسی صاحب نے وہاں اس کو بہترین ناول کا ایوارڈ مل گیا. آپ کے نام کے حساب سے جیسے وہ وزیر اعظم کیا نام؟ جی ہاں، اسی کے بعد جب بے وطن چلی اسی کے 2 سال بعد بھی میری اگلی کتاب تھی وزیر اعظم. تو میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی بے وطن کی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ اس کی جو ہے پبلسائز بہت ہوئی ٹیلی ویژن پر، وہ اس کتاب کی تقریب انعامات کی تھی، وہ لائیو چلی. تو وہ میرا نام ایک ایز اے ناولسٹ تھوڑا سا لوگوں کو معلوم ہوا. یہ لکھ نہیں رہے اتنے ذخیم ناول کم ہو گئے. ہاں نہیں، مشکل ہے کیونکہ وہ دیکھیے ناول لکھنا جو ہے اس کے لیے آپ کو بہت ہی
बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है, बहुत पाबंदी के साथ है। मैं नौकरी कर रहा था, जॉब थी मेरी SBS रेडियो की, प्लस एक और भी मैं एक आध कंसल्टेंसी करता था, तो दोनों नौकरियों के साथ फिर उसमें नॉवेल लिखना कोई इतना आसान काम था नहीं। लेकिन मेरी वजीर आजम वो भी बहुत मकबूल है। वजीर आजम एक बिल्कुल एक सियासी फिक्शन था, उसी का दूसरा हिस्सा फिर आया सदर मोहतरम। सदर मोहतरम आई, वो भी काफ़ी मकबूल रही। और अभी फिर रिसेंटली मेरी जो आई थी, सब पहले वो थी जज साहब, वो जुडिशरी पर थे। जज साहब जो है, और इत्तेफाक से उस ज़माने में आए जिस ज़माने में ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ केस जो है चल रहे थे अदालत में। अदालत बहुत ही, अदालत का एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त आई। और फिर अभी जो मेरी किताब आखिरी आई है, नॉवेल जो है 5वीं, वो है बी रुस्तम टीवी एंकर। अच्छा, वो टीवी एंकर्स के बारे में अच्छा। किताब है। उस पर मेरा ख्याल है कि एक हमारे यहाँ एक ग्रुप है, तो वो उसको सीरियलाइज भी कर रहा है। अच्छा, शुरू कर रहा है उसको, बी रुस्तम टीवी एंकर को। अच्छा, तो बस उसी साथ चल रहा है। उसके साथ साथ मैं फराज साहब, नाम तो ये सियासी है, तो इसमें मवाद भी वही है। बिल्कुल, देखिए जो कैरेक्टर्स है ज़ाहिर वज़ीर आज़म है, तो वज़ीर आज़म के कैरेक्टर है, उसके साथ, लेकिन एक नॉवेल का जो एक अपना तरीका होता है, उसके अपने जो दूसरे आम पुराने कैरेक्टर्स हैं, कहानियाँ हैं उसकी, उसमें रोमांस भी है, उसमें बहुत सी और तमाम जो एक पूरे नॉवेल का जो एक पूरा समझिए कि एक फॉर्मेट होता है उसका, उसके हिसाब से पूरी लिखी गई है। तो लुत्फ आता है, मजा आता है लोगों को पढ़ने में। वो बड़ी दिलचस्प। हालांकि मेरा ख्याल था कि जज साहब थोड़ी सी सकील हो जाएगी, क्योंकि उसमें कानूनी मामला बहुत है, लेकिन वो भी बहुत पसंद की गई, उसमें भी कहानियाँ अच्छी थी। लिखने वाला तो वही है ना, और आपको मालूम है कि क्या दिलचस्पी से पढ़ी जाएगी, लिखने का अंदाज बड़ा अच्छा है आपका। तो बस वही सिलसिला चल रहा है। अब ये इसी अरसे में फिर मेरी सहाफती एक किताब आई थी, सियासत है क्या क्या। वो उसमें मेरे जो इंटरव्यूज थे, मैंने ये जितने भी पाकिस्तान के बड़े हमारे जो रहनुमा हैं, उन सबके मैंने इंटरव्यूज किए। एक तो उस ज़माने में किए जब मैं कुवैत में, अरब टाइम्स कुवैत का एडिटर था, उस ज़माने में मेरे इंटरव्यूज थे जो सियासी ज़ियाउल के, बेनज़ीर भुट्टो के और कई दूसरे लोगों के। जब मैं SBS रेडियो में रहा, तो तब मैंने फिर ये इसमें इमरान खान को भी इमरान खान के साथ बल्कि मेरी 2 घंटे की 1-to-1 मेरा वो नशरियात गई थी। उसमें हम उनका शौकत खानम के लिए हम फंड रेजिंग हमने की थी, तो वो वहाँ बैठ कर सिडनी में बड़ा अच्छा एक वो रहा था। तो वो ये तो आपके जो सोशल काम करते हैं उसका भी एक हिस्सा है। उसके बाद जी, उसके बाद भी और भी जो इंटरव्यूज हुए सारे, सहाफती बेसिकली काम है इंटरव्यूज का। तो ये सारे इंटरव्यूज को जमा करके मेरी ये किताब है, सियासत है क्या क्या चल रही है। अच्छा। फिर अहमद फराज साहब पर एक किताब है मेरी, अहमद फराज साहब से मेरी बहुत दोस्ती थी। वो वहाँ सिडनी में मेरे पास कम से कम 2-3 दफ़ा वहाँ आए रहे, मेरे साथी मुस्लिम भी रहे। तो वो उनकी कुछ गज़लें थी, वो अपनी किताब एक कॉपी जिस पे वो लिखते तो वो मेरे पास छोड़ गए थे, भूल गए थे। तो वो फिर मैंने उन्हें वापस की, तो उसकी मैंने कॉपी भी रख ली थी। तो उसके ऊपर मबनी मैंने उनकी जो बिल्कुल गैर मतबूआ गज़लें थी, और वो किस तरह उनको गज़लों को अपनी उसमें किस तरह वो ठीक करते थे, किस तरह उनको तराशते थे, क्या करते, पूरा एक अमल है। तो उस पर मेरी किताब है अहमद फराज बकलम खुद। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। ये बड़ी, हाँ, एक बड़ी एक नई तरह की किताब है। तो वो एक किताब भी मेरी आई। अभी फिर मेरी 2 यानी मेरे काम पर फिर 2 लड़कियों ने ये एमफिल की है, एक लाहौर में एक रेजिडेंट यूनिवर्सिटी में, और एक यहाँ खान में भी रिसेंटली एक लड़की ने की है। तो वो एक जो उसमें जो उनका काम था उसकी, वो भी एक किताबी शक्ल में शाया हुआ है। तो बस वो सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अब ये है कि आप मुझे कुछ जीदा शेर सुनाए, ब्याज तो आप लाए नहीं ना किताब, तो बस वो जो याद आते हैं। असल में क्या है, वजह ये है कि वो आजकल मेरी शायरी थोड़ी सी भूली बिसरी सी हो गई है मेरे लिए। नॉवलों के, वो नॉवलों का इतना मेरे ऊपर वो रहा है और मैं बिल्कुल, अच्छा यहाँ मेरे पास किताबें है भी नहीं मेरी, तो मैं बता आपको ये जरूर लाता। बस वो एक मेरी एक ताज़ा एक गज़ल थी, मैंने यहाँ मुशायरे में कराची आया था तो पढ़ी भी थी पिछली दफ़ा, कि वो यहाँ के हालात के थी कि
کہ کیا سانحہ ہوا ہے، کوئی بولتا نہیں، کیا سانحہ ہوا کیا سانحہ ہوا ہے کوئی بولتا نہیں، ہر شخص چیختا ہے کوئی بولتا نہیں، کیا سانحہ ہوا ہے کوئی بولتا نہیں، ہر شخص چیختا ہے کوئی بولتا نہیں. اور ہے کہ تم نے کہا تھا سب ہے اذیت میں مبتلا، تم نے کہا تھا سب ہے اذیت میں مبتلا، میں نے تو یہ سنا ہے کوئی بولتا نہیں، میں نے تو یہ سنا ہے کوئی بولتا نہیں. اور اسی طرح کے شعر ہیں بہت سے، وہ مجھے کچھ یاد بھی زیادہ نہیں رہتے ہیں، تو ایسے جستا جستا جو شعر یاد آتے رہیں گے. میں آپ کو ایک وہ شعر ایک شادی نہیں، جی ہاں، وہ اس کا مقصد تھا حضرت کا کہ شادی نہیں، ایک شادی نہیں جو وطن چھوڑ کر بکا، کتنے گھروں کا مال دکانوں تک آ گیا. تو وہ یہاں کے کیونکہ ہمارے حوالے، کیونکہ ایک ذاتی ہمارا تجربہ تھا، اس حوالے سے یہ شعر جو ہے وہ نہیں، وہ آپ کی بے وطن میں شاید تھا، یا وہاں سے میں نے پڑھا تھا، یہ آپ کی کتاب میں سے جب میں نے تبصرہ کیا تھا تو اسی سے شروع کیا تھا. جی جی، بے وطن بڑا اچھا اس کی اس میں پوری عکاسی ہے جو آپ نے کتاب لکھی تھی. جی جی، وہ میں ہر چیپٹر کو اپنے ایک شعر سے میں نے شروع کیا، تو وہ اس طرح بھی ہے. تو ہے ایک اور ایک نوبل انعام یافتہ ادیب ہے بہت سے، ان میں بہت پرانے جو تو ان کی محبتوں کی کہانیاں جو ہے نا بڑی دلچسپ ہیں. وہ بھی ایک طرح کا فکشن سمجھ لیجیے، اس طرح ہے. تو وہ میں ان پر کام کر رہا ہوں آج کل، اور وہ انشاءاللہ اگلے سال تک وہ کتاب میری وہ آ جائے گی. اس کے علاوہ کچھ ایک دو یہ کچھ ٹی وی کے لیے ایک آدھ چیز میری اگر شروع ہو گئی تو اس پر یہ ایسے ٹی وی پہ ضرور دیں، یہ زیادہ بہت جلدی لوگوں تک پہنچتی ہے. اصل میں جی ہاں، مسئلہ یہ ہے ٹی وی کا کہ میں رہتا آسٹریلیا میں ہوں. اچھا، وہ یہاں بنتی ہے تو اس کے لیے پھر یہاں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ جو لوگ کام کرتے ہیں بناتے ہیں، پھر ان کے ساتھ آپ کو کسی ٹیم میں شامل ہونا پڑتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. تو وہ اتنی دور بیٹھ کر کرنا یہ ذرا سا، میں نے لکھی تھی کئی چیزیں تو وہ، لیکن بس وہ پھر بیچ میں اسی طرح رہ گئی، ہو نہیں پایا. لیکن ایک ابھی یہ جو ہے یہ بی اے رستم پی ایچ ڈی، یہ ایک میری سیریل جو ہے یہ بھی تھوڑی سی اسی کتاب سے سمجھ لی گئی ہے. وہ میرا خیال ہے کہ اس سال کا آخر. اچھا، وہ بہت جزیات سے لکھنا پڑتا ہے، وہ تو آپ لکھتے ہیں، لیکن اس میں اور بھی کام کرنا پڑتا ہے. دیکھیے اس میں ویژول رائٹنگ ہے، وہ ایک الگ کام ویژول ہے، لیکن میری اس میں ایکسپرٹیز ہے. جی ہاں، میں نے وہاں آسٹریلیا میں ایک آسٹریلین ایک فلم ڈائریکٹر کے ساتھ ایک اسکرپٹ پہ کام کیا ہے. ایک اسکرپٹ وہاں کی انگریزی کی تھی، وہ میں نے مکمل کی تھی، لکھی تھی فلم کے لیے. تو اس کے علاوہ پھر میں یہاں جب یو اے ای میں تھا تو میں پھر پڑھاتا تھا. یہ وہاں زیڈسٹ کا کیمپس ہے اس میں دبئی اکیڈمک سٹی میں، تو میں وہاں پر بھی، ویسے تو میں یو اے یونیورسٹی میں میرا کام تھا، لیکن ویکینڈ پر میں وہاں 2 کلاسیں لیتا تھا اس کی میڈیا کی. تو اس میں میں اسکرپٹ رائٹنگ کی کلاس تھی میری، اسکرپٹ رائٹنگ میں کسی کا پڑھاتا تھا. تو وہ میرا اپنا ایک جو ہے اسکرپٹ رائٹنگ تو میرا ایک پروفیشنل کام ہے، تو وہ مسئلہ نہیں ہے میرا لکھنے کا. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ایک بہت ہی ایک اسٹیریوٹائپ قسم کی وہ بنتی ہے سیریلس. اچھا، میرا بالکل ایک مختلف طرح کا، اس وجہ سے بھی ذرا مشکل ہے. دیکھیے چلیے، بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے، اور آپ نے بہت ہی اچھا لگا آسٹریلیا سے آپ آئے ہیں. ابھی رکیں گے آپ کچھ؟ جی ہاں، میں 3-4 میں اسلام آباد جاؤں گا، کہ 1-2 ہفتے بعد آؤں گا. مصروف زندگی ہوتی ہے تو آپ نے اردو منزل کے لیے وقت نکالا، تو آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. اس بہانے ایک تو ملاقات ہوئی آپ سے اور انشاءاللہ